یہاں پر وما خلقت الجن والانسا، اللہ تعالیٰ یعنی جنات کو پہلے رکھ رہا ہے، انسانوں کو بعد میں رکھ رہا ہے۔ اس پر بھی آپ کلام فرمائیے گا، اور یہ بھی آپ فرمائیے کہ بعض پرس ہوگی، نیک اعمال، بد اعمال، جواب دہی جس طرح انسانوں کی ہوگی اسی طرح جنات کی بھی ہوگی۔ آپ نے بتایا کہ ان کے اندر بھی یہ رشد و ہدایت کے سلسلے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی فرما دیجئے اور ہمیں تعلیم کر دیجئے کہ جو ان کی جو نسلیں آگے بڑھتی ہیں، تو جس طرح انسانوں کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں اسی طرح جنات کی نسلیں بھی آگے بڑھتی ہیں؟ یقینی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں کی تخلیق کا نظام تو ایسا نہیں ہے جی ہاں، کہ جیسا انسانوں کے ہاں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے کریشن کا الگ سے ہی نظام ہے، لیکن جنات میں تناسل کا نظام موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جنات چونکہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، آکسیجن ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں ہر چیز نظر آنی چاہیے، میں نے کہا اپنی آنکھوں سے اپنی پیشانی دیکھو، اپنی آنکھوں سے اپنے ابرو دیکھ کے دکھاؤ، اپنے آنکھوں سے اپنے کان، بھئی تو آنکھوں کے قریب ترین جو اعضاء ہیں بغیر کسی ذریعے کے، دوسرے ذریعے کے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ تو ہونٹ نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے، آپ انہیں کان نہیں دیکھ سکتے جب تک مرر نہ ہو، آئینہ نہ ہو۔ تو ایک اور ذریعہ جو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے پیش نظر رہتا ہے تب وہ چیز نظر آتی ہے، بالکل وہ ذریعہ دوسرا وحی کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ وحی نے جنات کی حقیقت بیان کر دی، وحی نے بہت سی فرشتوں کی حقیقت بیان کر دی۔ تو جیسے ہم عام حالات میں اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ایک اور ذریعے کے محتاج ہیں، آپ رات گھپ اندھیرے میں پوری طرح سے آنکھیں کھول کر دیوار پر لگے کلاک پر سے ٹائم دیکھنا چاہیں آپ نہیں دیکھ پائیں گے جب تک آپ بلب روشن نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا ایک روشنی کی ضرورت ہے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے خارجی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی جو نور ہدایت ہے اس کے ذریعے سے ان حقائق کو جو ماوراء الطبع ہیں یا میٹا فزیکل ہیں ان کو اس روشنی کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر نازل فرمائی۔